شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد من الحمد لأهله والصلاة لأهلها اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم چوتھے پارے کا آغاز کریں گے۔ سورہ آل عمران میں جن مضامین کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی ہے۔ چوتھے پارے کا آغاز اسی مضمون کی مناسبت سے ایک اہم ہدایت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ یہ کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنی پسندیدہ چیز کی قربانی نہ دی جائے۔ مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب کی قربانی ضروری ہے۔ اس کے بعد چوتھے پارے کے اندر کچھ اہم مضامین ذکر ہوتے ہیں۔ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بجائے قبلہ کو اپنا کعبہ ٹھہرا لیا تو اس پر اہل کتاب نے بڑا شور و غوغا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرماتے ہوئے بیت الحرام کی 3 خصوصیات بیان فرمائی۔ پہلی یہ کہ اس روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس کی ایسے واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں کہ جو اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، جن میں مقام ابراہیم، زمزم اور ختیم وغیرہ ہیں۔ تیسری یہ کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جاتا ہے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں یہی وہ عبادت گاہ ہے کہ جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور وجوب حج کی دوسری شرائط بھی پائی جاتی ہوں تو اس پر فوراً حج کرنا فرض ہے۔ بلا عذر تاخیر کرنے پہ وہ شخص گناہگار ہوگا۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور گروہ در گروہ تقسیم نہ ہوں۔ امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل اور بہترین امت ہے۔ اس کے افضل ہونے کی 3 وجوہات ہیں۔ دوسری امتوں کے برعکس یہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے جن پر ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ امر بالمعروف کرتی ہے اور تیسری یہ نہی عن المنکر کرتی ہے۔ یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ دعوت و تبلیغ اس امت کا فضیلت کا سبب ہی نہیں بلکہ اس کی دینی ذمہ داری اور اس کا دینی فریضہ ہے۔ جب تک امت میں یہ 3 خصوصیات موجود رہیں گی وہ فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت کی حقدار رہے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ امت کا کوئی گروہ یا فرد ان اوصاف سے محروم ہو گیا تو وہ اس فضیلت کا حقدار بھی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعائیں مانگو تو تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں۔ آگے چل کے تو مسلمانوں کو منافقین اور کفار سے دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ منافقین اور کفار سے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا اور اس کی 4 وجوہات بیان کی گئی۔ پہلا یہ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہارے دین اور دنیا کے اعتبار سے تمہیں پریشانی تمہیں لاحق ہو۔ تیسرا یہ کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہوتا ہے۔ چوتھا یہ کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کے علانیہ باتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ منافقین کو رازدار اور دلی دوست بنانے سے منع کرنے کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہوتا ہے، جسے تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس غزوے کے شرکاء نے جہاں خود جرأت و بہادری کی انوکھی مثالیں قائم کی، وہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہرے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اسلحہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس غزوے سے 2 بڑے سبق مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جنگ صرف اسلحے کی کثرت اور افرادی قوت کی بنیاد پر نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ اس میں بنیادی شرط ایمان،
یقین، اتباع اور استقامت ہے۔ دوسرا یہ کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا رہے گا اور وہ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ جیسا کہ اسلامی تاریخ سے معمولی شد بدھ رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ غزوہ بدر میں قریش ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے۔ انہوں نے اس شکست کا انتقام لینے کی بھرپور تیاری کے بعد شوال میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پہ چڑھائی کر دی۔ قریش کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، 200 گھوڑ سوار، 700 زرہ پوش، 3000 اونٹ اور 500 عورتیں بھی شامل تھیں۔ قریش کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں صرف 700 کا لشکر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ اپنے عقب کی پہاڑی پر متعین کر دیا۔ اس پہاڑی کو جبل الرمات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو تاکید فرمائی کہ فتح ہو یا شکست کسی صورت بھی نہ ہٹنا، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ کے کھا رہے ہوں پھر بھی یہاں سے نہ ہٹنا۔ سپاہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی مجاہدین کو میدان میں اس طرح پھیلا دیا کہ قریشی لشکر دو بدو مقابلہ کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ ان کے لیے اپنے سواروں کو استعمال کرنا ممکن نہ رہا۔ انفرادی مقابلوں میں قریش کے 8 علم بردار قتل ہو گئے، جس سے قریشی لشکر کی ہمت پست ہو گئی۔ حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے اسلامی شیروں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ قریشی لشکروں کی شکست دے کر جبل الرمات کے تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ 10 مجاہدین کے سوا سب مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک عقب کے حملے کرنے میں ناکام ہوئے تھے، اس سنہری موقع ہاتھ آنے پر انہوں نے جبل رمات پر موجود چند تیر اندازوں کو روکتے ہوئے زوردار حملہ کر دیا۔ اسلامی فوج اس شدید حملے سے غافل تھی۔ ادھر جب بھاگتے قریشی سپاہیوں کو اس حملے کی خبر ملی تو وہ بھی واپس پلٹ گئے۔ اب اسلامی لشکر 2 طرح سے حملے کا شکار ہو گیا۔ یوں بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ احد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان روخا کے مقام پر پہنچ کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ اپنے اہداف پوری طرح حاصل کیے بغیر لوٹ آیا، تو اپنے ساتھیوں کو لے کے وہ دوبارہ مدینہ پہ حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ارادے کی خبر سن کر خود قریش کے لشکر کے تعاقب میں چل پڑے۔ ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ تعاقب میں صرف وہی مجاہدین جا سکتے ہیں کہ جو کل جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ تیزی سے مکہ کی جانب کوچ کر گئے۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں اہل ایمان کا ذکر ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ارض و سما کی تحقیق کے بارے میں غور کرتے ہیں اور پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فلاح کے 4 اصول بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نساء کا تقریباً 1 پاؤ چوتھے پارے میں آیا ہے۔ اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ اسے سورہ نساء کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں 28ویں پارے کی سورہ طلاق کو سورہ نساء صغریٰ کہتے ہیں، چونکہ اس میں ایسے احکامات کثرت سے بیان ہوئے ہیں جو خواتین کے متعلقہ ہیں، اس لیے اس کو سورہ نساء کا نام دیا گیا ہے۔ خواتین کے متعلق سورہ نساء میں جو پہلا حکم بیان کیا گیا ہے وہ نکاح کا حکم ہے۔ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کی سخت رکھتا ہو، ان کے درمیان عدل و انصاف بھی ملحوظ رکھ سکے۔ اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے ایک بیوی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ تعدد ازواج کا رواج تو اسلام سے پہلے بھی تھا، مگر وہ رواج کسی قید اور ضابطے کا پابند نہیں تھا، نہ تعداد متعین تھی اور نہ ہی بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کی کوئی شرط تھی۔ ایک شخص 10 بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ بیویاں رکھ سکتا تھا۔ اسلام نے تعداد بھی متعین کر دی اور حقوق کی ادائیگی اور اس کا فرض بھی بتا دیا۔ یورپ کی لانتی تہذیب جو پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے، وہ قانونی اعتبار سے تو 1 سے زائد خواتین سے تعلق رکھنے کو جائز قرار نہیں دیتی۔
البتہ غیر قانونی طور پہ جتنی بھی عورتوں سے تعلق قائم کر لیا جائے اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتی، اور اس افسوسناک حقیقت کا اعتراف کیسے کیا جائے کہ بہت سے نام نہاد مسلمان بھی ذہنی اور عملی طور پر اس لعنتی تہذیب کے ہم نوا نظر آتے ہیں۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے خواتین کو میراث میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ عرب کا مقولہ ہے کہ ہم اسے کیسے مال دے دیں جو نہ گھوڑے پہ سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اپنی اس جاہلی اصول کی بنیاد پر بچوں اور خواتین کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا، بچوں اور خواتین کو بھی وراثت میں حقدار قرار دیا۔ عورت کا حصہ دینا اس پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا حق ہے اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ میراث میں اس کا حقدار ہونے کے بعد ایسی عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جن کے ساتھ قرابت، نسب یا رضاعت کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن ان تمام خواتین اور ان تمام احکامات کا تذکرہ انشاءاللہ 5ویں پارے کے اندر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مقدس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔